السلام علیکم ناظرین. ہر سال کی طرح اس سال بھی 23 مارچ آ گیا. 23 مارچ 2013. ایک 23 مارچ 2013 سے پہلے بھی آیا تھا کہ جو 23 مارچ 1940 تھا. 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ کیا اس وقت کے منٹو پارک میں بیٹھ کر کہ ہم اس سرزمین پر ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی. اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور 7 سال کے مختصر عرصے میں وہ ملک قائم ہو گیا. 7 سال کے بعد کا یہ سفر کہ جو اب 63 سالوں پر محیط ہے، کوئی سفر ہے بھی یا نہیں، یا ہمارے سفر کے ساتھ ساتھ فاصلے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ جو مختار مسعود صاحب نے کہا تھا کہ 1940 کی اس یادگار اس پارک کے اندر جو مینار پاکستان بنایا گیا، جو کہیں جا کر مکمل ہوا 1964 میں. برصغیر میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو دوسرا اہم مینار مکمل ہوا وہ مینار قرارداد پاکستان ہے. یوں تو مسجد و مینار آمنے سامنے ہیں، لیکن ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے 3 صدیوں پر محیط ہے. میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا کہ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی کہ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، حق کی جگہ حکایت اور جہاد کی جگہ جمود کو مل جائے، اور جب مسلمانوں کو زندگی سے محبت اور موت سے خوف آنے لگے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جایا کرتی ہیں. مظفر اعجاز صاحب، 3 صدیاں تو بر صغیر میں اس طرح سے گم ہوئیں کہ عالمگیری مسجد کے میناروں سے مینار قرارداد پاکستان تک. یہ 63 سال کہاں گم ہو گئے؟ 63 سال بھی اگر آپ یعنی حساب کا قاعدہ لیں، ہمیں تو استاد نے پڑھایا تھا کہ آدھا یا آدھے سے زیادہ پورا شمار ہوتا ہے، اور اس وقت 63 نہیں ہے، یہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. 1940 سے 2013 یہ 73 سال ہو رہے ہیں. 73 سال کا مطلب ہے ہم نے بھی ایک صدی گنوا دی. کچھ چیزیں ابن خلدون کہتا ہے کہ پہلے 40 سال کسی ریاست کے ابتدا کے، اور دوسرے 40 سال اس کے استحکام کے، اور تیسرے 40 سال اس کے زوال کے. ہم تیسرے 40 سال کو گزار رہے ہیں. اس اعتبار سے ہم ابھی ریاست کا نہ استحکام دیکھ سکے، نہ اس نظریے کو صحیح سے سمجھ سکے. اگر یعنی اس وقت آپ نے اچانک وہ بات چھیڑ دی 3 صدیوں کی اور مختار مسعود کا حوالہ دے دیا، لیکن میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک اسی جگہ دوبارہ واپس چلیں. منٹو پارک ایک نحیف سا آدمی ہے، مضبوط آواز ہے، اور پیغام اتنا مضبوط ہے کہ لمحوں میں، گھنٹوں میں اور مہینوں میں پورے بر صغیر میں گونج اٹھا. اچھا، جس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگوں کے، یعنی اس کا تو جواب آپ نے سن لیا نا اس آدمی کا، مطلب جس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی لوگوں یہاں کراچی میں کہتا تھا کہ یہ تو نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ پتا ہے سچ کہہ رہا ہے. تو اب اس آدمی کی زبان پر اور اس آدمی کی آواز پر لوگ جمع ہوئے. اللہ نے اس میں برکت ڈالی. یقیناً اس آدمی کے اندر وہ 4 چاند 8 چاند یا کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تھی. اس کے اس پکار پہ، اس کے اس انداز پر اس نے جو چیز سوچی، علامہ اقبال نے جو فکر جو اختیار کی، جو انہوں نے تصور پیش کیا، اور مسلمانوں نے مل کر اس کا 7 سال میں اللہ نے ان کو ایک تحفہ دیا. اور وہ دیکھیے کہ 7 سال بعد پاکستان تو 15 اگست کو آزاد ہونا تھا، اور ہندو جوتشیوں نے کہا کہ نہیں بھائی 15 کو تو ہم کریں گے، آپ 14 کو آپ کر لیں. 14 کو انڈیا کو آزاد ہونا تھا، پاکستان کو 15 کو ہونا تھا، تو 14 کو ہمیں 27ویں شب بھی مل گئی. جی الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم تھا اس ملک پر، سب کچھ تھا. لیکن 73 برس میں
ہم نے یہ آپ نے جو فرمایا کہ وہ فاصلے بھی ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، فاصلہ بھی اور بڑھ جاتا ہے، فاصلہ مطلب فاصلہ اور بڑھ جاتا ہے، ہم کم چلتے اس ہیں. کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے طرف سے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کچھ شکایت ہے کچھ میڈیا سے، لیکن میڈیا سے شکایت نہیں ہے، اس کے اندر کا آدمی ہوں. اس نے انسان کو چھوٹا اور سائے کو بڑا بنا دیا ہے. قائد کی آواز، قائد نحیف تھا، اس کی آواز بہت مضبوط تھی، اس کا نظریہ اس سے زیادہ توانا تھا. آج ہم نے چھوٹے چھوٹے بونوں کو اس کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ہے. میں آج سارا دن پریشان رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو کسی جگہ گنتی میں بھی شمار نہ کیا جائے، وہ قائد اعظم کے بارے میں امریکی جریدے میں مضامین لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ امریکی سفیر سے شکایت کر رہے تھے گرمی کی اور ان کو 4 پنکھے مل گئے اگلے دن. یعنی یہ گفتگو کرنے کا، یہ اس آدمی کا مقام جو کر رہا ہے اور جس کے بارے میں کر رہا ہے، یہ وقت آ گیا ہے 73 برس میں. آپ دیکھیے جس طرف آپ کا اشارہ ہے نا، میں تو کہتا ہوں وہ اس طرح کے لوگوں کی بات کرنا فضول ہے. یہ نیٹ ورکس پاکستان سے ختم ہونے چاہیے. جس طرح سے وہ آپ جس کو سو کالڈ میڈیا کہتے ہیں، عطا صاحب، وہ میڈیا کہتا ہے نا جی حقانی نیٹ ورک کو ختم کیا جائے، جی تو میں تو بالکل اس کا حامی ہوں کہ بھائی حقانی نیٹ ورک کو ختم کرو. یہ اس پر ایک کارٹون بھی کسی نے دیا تھا کہ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر غلط حقانی نیٹ ورک پہ جو ہے ہاتھ ڈال دیا. اصل حقانی نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک تو ختم ہونا بہت ضروری ہے. تبھی ہماری آزادی کی کچھ نہ کچھ مشکلیں جو ہیں، آزادی کے بعد کی کچھ نہ کچھ مشکلیں حل ہوں گی. عطا صاحب، انہوں نے بڑا نحیف آدمی کا بڑا ذکر کیا، نحیف آدمی کی توانا آواز کا بہت ذکر کیا، لیکن اس نحیف آدمی کی آواز کو جو آواز تو چلیے بڑی جاندار آواز تھی، لیکن جو زبان وہ بولتا تھا وہ زبان تو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی. جبکہ اس زمانے میں تو ایسی مقفع و مسجع گفتگو کرنے والے احرار موجود تھے، دیوبند کے علماء موجود تھے، حضرت ابوالکلام آزاد موجود تھے کہ جو ان سے ان کی زبان میں گفتگو کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کو ان کی زبان میں گفتگو کرنے والے پسند نہیں آئے، ایک غیر ملکی زبان بولنے والا سچا آدمی کیوں پسند آ گیا؟ دیکھیے، قائد اعظم کی شخصیت جو تھی وہ بہت مضبوط شخصیت تھی، اور انہوں نے کبھی بھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی، اور ہمیشہ جو اپنے پروفیشن میں بھی انہوں نے بہت ڈٹ کے اور بہت اصولوں کے ساتھ، تو ان کی وہی شہرت جو تھی وہ عوام الناس میں تھی. اور دوسری بات یہ کہ قائد اعظم ایک سچے آدمی تھے، جو بات کہتے تھے اس پہ ڈٹ جاتے تھے، اور وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے مسلمانوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا. اب رہی بات یہ کہ آپ نے 3 صدیوں کے ماتم کی بات کی، تو جناب آپ نے جہاں سے بات شروع کی کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، تو آج مسجدیں ویران تو نہیں ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اور بہت ہی آباد ہیں. پھر یہ کہ جمود کی جگہ جہاد کی جگہ جمود، حق کی جگہ حکایت اور جہاد کی جگہ جمود کو مل جائے تو جمود بھی ختم ہے، جہاد بھی جاری ہے. تیسری چیز یہ کہ حکمرانوں میں ابھی وہ بات پیدا نہیں ہوئی. اگر حکمرانوں میں وہ بات پیدا ہو جاتی تو آج معاملات جو ہے، ساری ہماری خرابی کی جڑ جو ہے وہ حکمران ہے، قیادت ہے. اگر یہی قیادت ہمیں اچھی مل جائے، کہاں سے ملے گی؟ اسی کون سے ملے گی؟ لائے گا کون؟ میں اور آپ تو لے کر آتے ہیں. یہی لوگ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے رنگ والوں کو ووٹ دوں گا، یہ کہتے ہیں میں اپنی زبان والوں کو ووٹ دوں گا، میں اپنے قبیلے والوں کو ووٹ دوں گا. ہم پھر وہی قیادت لے آتے ہیں. جب آپ نے آپ جو کہتے ہیں قیادتوں کا یہ جو میوزیکل چیئر ہے قیادتوں کی، کہ جناب کبھی یہ بیٹھ گیا اس چیئر پہ اور کبھی یہ بیٹھ گیا اس چیئر پہ. خیر، میں بہرحال آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس میوزیکل چیئر پہ نہیں جاتے. آج کی بیٹھک جو ہے وہ ذرا ایک مختلف طرز کی بیٹھک ہے. ہم ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھتے رہیں، 23 مارچ کا دن ہے، کچھ نغمے آ رہے ہیں، کچھ گانے آ رہے ہیں، کچھ اچھا کلام بھی ہے، کچھ ہمارے مسائل پر گفتگو بھی ہو رہی ہے. کچھ خواتین ہیں، ڈاکٹر صفیہ سلطانہ صدیقی ہیں، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہیں، ڈاکٹر زرتاج ہیں. جی آپ تو یہ گفتگو کر رہی ہیں 23 مارچ کے حوالے سے. پہلے ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ خواتین کیا فرماتی ہیں، ان کا کیا نقطہ نظر ہے. آخر یہ بھی ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا حصہ ہیں،
تو یہ 23 مارچ کے بارے میں کیا آدھی فرماتی سے ہیں؟ زیادہ آبادی ان کی ہے بھائی، ان کو پہلے سنو. نہیں میں تو پورے حقوق دینے کے لیے تیار ہوں بھائی، میں تو آدھی کا قائل نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں پورے ان کے. تو آئیے ذرا ان کی گفتگو سنتے ہیں، گفتگو سننے کے بعد پھر ہم بات کریں گے.